بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 شعبان کو ولادت ہے اور اس امام نے کربلا کو زندہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور چوتھا امام کہ جن کا نام علی ہے اور جن کی ماں جناب رباب، جن کی ماں بی بی کا چوتھے امام کا وہ حصہ ہے، مولا حسین کا یہ وہ فرزند ہے کہ جس کے زندگی میں مصائب زیادہ آئے لیکن ایسے اخلاق، ایسی دعائیں، ایسی عبادتیں کی کہ عبادتوں کے ذریعے اسلام کو بچایا ہے۔ عبادتوں کے ذریعے کثرت سے عبادت کرنے والے کا نام زین العابدین ہے، جو سید الساجدین ہے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، وہ امام میرا۔ اس امام کا ایک عمل ہے جو مفاتیح الجناح میں پیج نمبر 107 پہ میرے خیال سے ہے، اگر کسی کو چاہیے تو مجھے آپ واٹس اپ کرو، میں دوں گا۔ یہ وہ عمل ہے بی بی چوتھے امام کا جو مفاتیح میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 رکعت حاجت کی نماز ہے، اور یہ عمل میں نے خود کئی مرتبہ کیا۔ ایسا ہی عمل ہے کہ چوتھے امام کا اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کے حاجت کی چوتھے امام کی بارگاہ میں یہ عمل کرے، اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور اس امام کی زندگی کا ایک اور حصہ ہے کہ اخلاق امام کے کہ یہ وہ امام ہے کہ اسی امام کا مشہور واقعہ نہیں پڑھ رہا میں صرف آپ کو بتا رہا کہ ایک ایسے ظالم کی مدد کی، ایسے ظالموں کی مدد کی۔ مروان کی فیملی کی بھی مدد کی تھی جب مسلم کا واقعہ ہوا تھا، اور ایک ایسے قاتل کی اس امام نے، چوتھے امام نے مدد کی کہ آپ نارمل ہو تو انسان تصور نہیں کرے کہ میں ایسے کی مدد کروں گا، کہ جو ایک بھوکا تھا اور اس وقت امام اگر روٹی نہیں دیتے، اور ایک پیاسا تھا اس وقت امام اگر اس کو پانی نہیں دیتے اور روٹی نہیں دیتے وہیں ہلاک ہو جاتا۔ ہم ہوتے تو کہتے اچھا ہے ہلاک ہو جائے، میرے بھائی کا قاتل ہے۔ ایسے کی مدد کی امام نے کہ جو قاتل تھا، بھوکا تھا اور پیاسا تھا، امام نے اپنے ہاتھ سے اس کو روٹی دی، امام نے اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلایا۔ جب وہ پی چکا تو اس کو جب زندگی مل گئی، طاقت آ گئی، اس نے پلٹ کر امام کو دیکھا، آنکھوں کو نیچے کر لیا، نیچے کر کے چہرے پہ کپڑا باندھ لیا کہ امام پہچانے نہیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام وقت ہے جو نسلوں سے واقف ہے۔ وہ جب اٹھ کے گیا اور پھر شکریہ بول کے چلا گیا، امام نے کچھ نہیں کہا، اس کو زندگی دی۔ جب پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے ایک جملہ بولتا ہے، امام کو چیلنج کرتا ہے وہ ظالم، کہتا ہے کہ اے عبد خدا، اللہ کے بندے، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو کبھی میری مدد نہیں کرتا، تو کبھی مجھے زندگی نہیں دیتا، کبھی تو مجھے زندگی نہیں بچاتا میری، میں مر جاتا لیکن تم کبھی نہیں بچاتے۔ جب اس نے اس طرح کی ظالم نے بات کی تو امام نے پلٹ کے کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ کیا میں نہیں جانتا تو کون ہے؟ تو حسیم ابن نمیر وہ ظالم ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کو شہید کیا، لیکن اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان تھا، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ بس میں ایک ہی خواہش کر رہا میرے سننے والوں کو کہ مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تمہارے رزق میں برکت دے، تم کسی غریب کو چوتھے امام کے نام پہ آج کھانا کھلا دو۔ آج کل جب بھی موقع ملے بیک ہوم فون کرو، بیک ہوم، کتنے ایسے یتیم ہیں، کتنے ایسے غریب ہیں۔ اگر تم صحیح چوتھے امام کی ولادت کی برکت لینا چاہتے، آپ کے دسترخوان آباد ہے، آپ کے ڈائننگ ٹیبلز پہ ہزاروں نعمتیں ہیں، کوئی ہے کہ جو ایک روٹی چوتھے امام کے نام پہ دے؟ میں پوچھ رہا ہوں، ہر چیز مانگتے ہو نا، جو تم کو صحت ملی آج ہم کو، وہ میرے چوتھے امام کے صدقے میں ملی۔ اتنا بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی بیمار کربلا کا واسطہ دے کر دعا کرے صحت کے لیے، جتنے میں دعا کر رہا کہ اللہ تجھے بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ، دنیا بھر میں جا میرا مولا حسین کا چاہنے والا بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اللہ ان سب کو صحت کامل عطا فرما، اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے میرے چوتھے امام کے نام پہ۔ ہر بیماری سے محفوظ رکھ، اس وائرس سے محفوظ رکھ اللہ، تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ کوئی ہے تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق کھلا رہے سال بھر؟ میری خواہش ہے آپ سے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے
کہ آج چہتے امام نے ظالم قاتل کو کھانا کھلایا، کیا ہم کسی مومن کو نہیں کھلا سکتے؟ ایک روٹی، میں ایک روٹی مانگ رہا آپ سے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، ان یتیم بھوکوں کے لیے مانگ رہا، ان غریبوں کے لیے مانگ رہا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جو آج بھوکے پریشان مولا کے چاہنے والے ہیں۔ یہ وہ امام ہے دوستو، یہ میرا چوتھا امام ہے کہ راتوں کی تاریکی میں غریب یتیم بیواؤں کے دروازوں پہ ان کے رزق کو رکھ کے چلا جاتا، لینے والوں کو پتہ نہیں چلتا، صبح اٹھتے تو دیکھتے ان کے دروازے پہ کھانا رکھا ہوا، ان کے دروازے پہ اناج رکھا ہوا، وہ دعا دیتے، امام کو جب دیتا تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون دے کر گیا۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا میں پورا گھر بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا، جو 24 گھنٹے حسین کی عزاداری اور اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس امام کی ولادت کی محفل ہے۔ میری خواہش آپ سے جو بھی سن رہا اس وقت مجھے، کہ کسی یتیم کو، غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو چوتھے امام کے نام پہ، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ یہ میرا وہ امام عبادت کے لیے ایسی، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے چوتھے امام کا واسطہ دے کر دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو ہم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، تو اللہ تم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا۔ یہ کربلا کا وہ بھوکا امام ہے، یہ کربلا کا وہ بیمار امام ہے، یہ کربلا کا وہ پیاسا اور مظلوم امام ہے کہ 34 ایئرز جو کربلا کے بعد زندہ رہا، 34 ایئرز۔ آج مولا کی ولادت کی محفل ہے، سب مل کے آمین بولنا، سب مل کے آمین بولنا کہ آج میرے مولا چوتھے امام کے روزے پہ گریف کے اوپر سایہ نہیں ہے، روشن نہیں ہے۔ میں ہاتھ اٹھا کے آج 5 شعبان کو دعا کر رہا کہ پروردگار تجھے آج کے اس دن کا واسطہ، تیری اس حجت کا واسطہ، میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، اللہ تو جنت البقیع پہ، جنت المعلا پہ، جناب حمزہ کی قبر پہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ آئندہ سال ہم یہی جشن اپنے فرزند امام زین العابدین میرے امام زمانہ کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ ان کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ میں نے وہ عمل دیا چوتھے امام کا، اور صلوات پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پڑھ کے آپ دعا کرنا، جناب شہربانوں کو ضرور مبارکباد دینا۔ چوتھے امام کی جو والدہ تھی ان کا نام ہے جناب شہربانو، جناب رباب نہیں ہے، جناب شہربانو ہے، کہ جن کی وفات امام کی ولادت کے 2 یا 3 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال کے بعد ہو گئی تھی۔ تو بالکل، تو اس بیوی کو ضرور مبارکباد دو کہ جن ماں کو مبارکباد دو بیٹے کی، اور مولا حسین کو، اور 13 معصومین کو مبارکباد دو۔ بس میں یہی دعا کرتا کہ مولا چوتھے امام کی اس محفل کو، اس دعا کو، ان کے صدقے میں جو مجھے سن رہا اس وقت، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہمارے اس محفل کو قبول کرے، اور دعا میں چوتھے امام کا واسطہ دے کر کثرت سے صلوات پڑھ کر، اور اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین ضرور پڑھنا۔ یہ مولا چوتھے امام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے نگاہوں کے سامنے پورا گھر لٹا ہے، تو آپ یہ ضرور پڑھو، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ یہ کرنا جتنی کثرت سے پڑھ سکتے پڑھو، پھر دیکھو تم کو مدینہ منورہ کی زیارت ہوتی، پھر تم دیکھو کربلا مولا کی زیارت ہوتی، کہ مولا حسین کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوتی۔ جب بھی دعا کی قبولیت سے پہلے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین پڑھو، مولا انشاءاللہ تمہاری مدد کریں گے، مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، اور میرے امام کو سلامت رکھ، اور ان کو امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور اس بیمار امام کے صدقے میں، اور آپ کی مظلوم بیمار بہن شہزادی فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں پروردگار دنیا کے سارے بیماروں کو جو مولا حسین کے چاہنے والے ہیں ان کو صحت دے دے۔